अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास इस वक़्त इतना टाइम नहीं है कि मैं माइक वगैरह का सेटअप कर सकूँ, लेकिन 3 और जिसका मोबाइल फ़ोन का मसला होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं सुबह से जिस पे मैं एक क्विक कमेंट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। पहले तो एक बड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट वो है जहाँ चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस ऑनरेबल अतहर रज़ियल्लाहु साहब ने इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टेलीविज़न पे जो उनका आज टेलीथॉन होना है, रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे शुरू हो रहा है, उसके लिए पेमरा ने जो पाबंदी लगाई थी कि इमरान खान लाइव अपीयर नहीं हो सकते बिकॉज उन्होंने दहशतगर्दी की बात की है या उन्होंने एक दहशतगर्दी की थ्रेट लगाई है जो दहशतगर्दी बनती है। उस चीज़ को, उस ऑर्डर को, पेमरा के ऑर्डर को चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर रज़ियल्लाहु ने उसे सस्पेंड कर दिया है। वहाँ एक बहुत खासा दिलचस्प मकालमा भी हुआ जहाँ प्रोसिक्यूशन के केस को भी उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने ये क्वेश्चन भी कहा कि इमरान खान साहब को इस किस्म के अल्फाज जो हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे बारे में इस्तेमाल कर लेते तो फिर भी चलें, एक्सेप्टेबल होता, लेकिन एक खातून जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने इसलिए बेसिकली उनको कहना पड़ा चीफ जस्टिस साहब को, जो बड़े वाइज मतलब शख्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं और मतलब इस वक्त एक बीकन ऑफ होप हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना चार्ज ही जो पेमरा ने बनाया ही इस किस्म का है कि जिसमें इमरान खान के अल्फाज को तोड़ मोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है। इमरान खान की बात बड़ी क्लियर थी कि हमने आज ही, मैंने अपने वकला से बात की है और हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इस चीज़ में कि छोड़ेंगे नहीं, इसमें से प्रोसिक्यूशन या इसमें से पेमरा जो है वो मीनिंग डिराइव करना चाहता है कि इमरान खान ऐसे कह रहे हैं जैसे लिंच कर देंगे, मॉब वायलेंस कर देंगे, पता नहीं क्या एक्शन कर देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी एक्शन, कानूनी कार्रवाई जो है उसकी बात कर रहे थे। और आईएमटी की जो एप्लीकेशन जो है वो डाली भी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, वो इसी नेचर की है जहाँ एक लीगल एक्शन करने की बात की गई। मकसद उनका ये था कि जब हमें पावर मिलेगी तो हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे। वो करना भी चाहिए, वो डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज जब कोई भी जुडिशल ऑफिसर जो है, एक शख्स जो कि खुल्लम खुल्ला दुहाई दे रहा है कि उसके खिलाफ टॉर्चर हुआ, उसको भेज दे, दोबारा पुलिस के हवाले कर दे, तो वो चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बट जो पॉजिटिव चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी थी उसको सस्पेंड कर दिया है और पेमरा को बुला भी लिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने वो ये भी कहा कि बादी नज़र में ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाए, जब किसी शख्स के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, तो उसको आप कैसे जो है उसको आप कैसे टेलीविजन के ऊपर से बैन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कैसे बैन लगा सकते हैं। यहाँ पर इस जुमले में आप देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश भी हो जाते हैं उन बाकी तमाम लोगों से, जैसे कि नवाज शरीफ साहब हैं और लोग हैं जो कोर्ट्स के कन्विक्टेड हैं और चले गए हैं, उनको मफरूर और एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया है और वो बेसिस बना था लीगल पॉइंट। तो यहाँ पे कोई लीगल पॉइंट नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये 9 साढ़े 9 बजे जो टेलीथॉन होगा, इसको हम देखेंगे। उसमें एक शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, शायद मैं उस टेलीथॉन का पार्ट हूँ, इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि ऐसे मैसेजेस ज़रूर आए हैं कि उसका पार्ट बने, तो अभी उसकी एक फाइनलाइजेशन हो रही है, लेकिन शायद मैं उस टेलीथॉन का पार्ट भी हूँ और हम देखेंगे कि टेलीथॉन जो है वो कितना कामयाब होता है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जहाँ एक ऑडियो लीक की गई है, जहाँ पर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शौकत तरीन साहब जो हैं, वो पहले बात कर रहे हैं मोहसिन लगारी साहब के साथ, सेनेटर मोहसिन लगारी साहब के साथ, गालिबन पंजाब के हवाले से, और दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं झगड़ा साहब के साथ, तैमूर तैमूर झगड़ा साहब के साथ, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और वहाँ पर बेसिक्स ये है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि दोनों सूबों के अंदर जो सरप्लस बजट पहले प्रॉमिस किया गया था आईएमएफ को दिखाने के लिए, मैं तो पहले वैसे हैरान हूँ कि पहले भी वो सरप्लस बजट जो है वो बड़ी नेगोशिएशन करके हासिल किया हो गया होगा, बिकॉज बहुत हफ्तों पहले मुझे पता है कि मेन इशू ये था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों जो हैं, पंजाब ने थोड़ा सा सरप्लस शो किया था, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त भी कह रहा था कि हम सरप्लस जो है शो नहीं कर सकेंगे। और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट ये थी कि वफाकी हुकूमत अपनी कलेक्शन के अंदर एक सरप्लस शो करे, अपनी कैपेसिटी शो करे कि हम कितना रेवेन्यू जो है इकट्ठा कर सकते हैं फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द आईएमएफ डील। और यहाँ पर एक फैसला हुआ गालिबन कुछ दिन पहले कि गिवन द फ्लड सिचुएशन एंड डिजास्टर सिचुएशन, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब जो है वो अब जो पहले उन्होंने सरप्लस प्रॉमिस किया था सेंटर को आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सरप्लस अब वो शो नहीं कर सकते, चूंकि उनको नुकसान हुआ है और वो बहुत ज़्यादा उनको खर्चा करना पड़ रहा है, उनको फ्लड रिलीफ के बहुत से ऑपरेशन करने पड़े। तो उनकी और आईएमएफ को ये बताया जाए और आईएमएफ से एक रिलीफ उसी तरह से ली जाए जिस तरह से पेंडेमिक के हवाले से ली गई थी। बहरहाल जो ऑडियो लीक की गई है और जो अपेरेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने उसे रिकॉर्ड किया, अगर आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उस ऑडियो लीक के ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो शेप किया गया। और उस ऑडियो लीक में आप सुन सकते हैं, गो के अब पीटीआई के सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये तो डॉक्टर हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर हुई है, मेरा ख्याल है कि वो शौकत तरीन साहब ही की
آواز ہے اور میری کوشش ہے کہ میں آج اپنے پروگرام میں رات کے 8 بجے شوکت ترین صاحب کو اپنے پروگرام میں لے سکوں، ان سے پوچھوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے. لیکن مجھے آن دا فیس آف اٹ اگر آپ دیکھیں، میں نے اس پہ سیورل ٹویٹس کیے ہیں اور اس میں میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ شوکت ترین صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے وہ بڑی ان ایتھیکل ساؤنڈ کرتی ہے، بڑے ان پروفیشنل طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے سرپرست شو نہیں کریں گے. لیکن جب محسن لاغاری انہیں کوشچن کرتے ہیں کہ کیا اس سے اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا، اچھا وہاں پر بھی مجھے بڑی حیرانگی اور تعجب یہ ہوا کہ محسن لاغاری صاحب نے یہ خاص کر کے ورڈ جو ہے اسٹیٹ کا انہوں نے کیوں یوز کیا. بیکاز ایشو تو پولیٹیکل ٹسل کا تھا. محسن لاغاری صاحب جو ہیں شاید وہ کانشیس تھے کہ ہماری آواز کہیں ریکارڈ نہ ہو رہی ہو. کئی دفعہ انسان کانشیس ہوتا ہے کہ آواز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا اپنے آپ کو، شاید انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی کہ کہیں اس میں اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے. اسٹیٹ کا اس میں کیا ایشو ہے؟ یہاں پر ایک کلیئرلی پولیٹیکل ٹسل ہے، دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان فائٹ آن ٹو ڈیتھ کی ٹسل ہے، جس سے کہ پی ایم ایل اے نے گزشتہ 6 مہینے سے بالکل لوگوں کو گرفتار کر کے الٹا ٹانگ کے ان کو الیکٹرک شاک لگا کے ان کے اوپر الٹے سیدھے فضول کیسز بنا کے تشدد کر کے انہوں نے سیاسی صورتحال کو بہت خراب کر دیا ہے. جس میں دوسری سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے، جس کے پاس حکومت ہے خیبر پختونخوا پنجاب میں، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کو ریلیف کیوں دیں، ہم ان کی مدد کیوں کریں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام حاصل کرنے میں ان کی مدد کیوں کریں، یہ خود جو ہیں اپنا کوئی حل نکالیں، ہم ان کے لیے کنسیشن کیوں کریں. اب اس کو پریزنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب والا یہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے. پورے ملک کا معاملہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام کا تو نہیں ہے. 101 قسم کے ایسے ایشوز ہیں جو پورے ملک کے معاملے کے ہیں، انسانی حقوق کے معاملے کے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر کے معاملے میں. جس طرح سے گزشتہ 6 مہینے میں اس ملک میں سیاسی ورکرز کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے گھروں کے اندر پولیس کو بھیجا گیا، ان کی خاندانوں کی بے عزتی کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو پنش کیا گیا، جس طرح سے گلو بٹس کو استعمال کر کے پرائیویٹ پراپرٹی کو توڑا گیا، جس طرح سے عمران ریاض کو، جس طرح سے سمی ابراہیم پہ حملہ ہوا، عمران ریاض کو گرفتار کر کے جگہ جگہ لے جایا گیا، جس طرح سے جمیل فاروقی کو ایک عجیب و غریب فیکٹیشیس قسم کے کیس میں انوالو کیا گیا، جس کو نہ اب پولیس کلیم کر رہی ہے نہ ایف آئی اے کلیم کر رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کو اس ملک سے دھوڑنا پڑا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت وہ کہاں ہیں، وہ اس کی کیا لیگیلٹی ہے، اس کی کیا کانسٹیٹیوشنلٹی ہے جو اس وقت میں مفتاح صاحب کی بات سن رہا تھا. بٹ ایکسیپٹڈ دس کہ جس طرح سے شوکت ترین صاحب نے اس کانورزیشن میں اپنا آرگومنٹ دیا کہ جی ہم ان کی مدد کیوں کریں، یہ کانورزیشن جو ہے یہ شوکت ترین صاحب کو زیب نہیں دیتی تھی ایز دی ایکس فائنینس منسٹر. اس میں ان کو زیادہ ڈیکورم چاہیے تھا. اس پوری کانورزیشن میں ان کے جو کامنٹس ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک سیلفش طریقے سے بات کر رہے ہیں، بڑے ان پروفیشنل طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی جو ایک طریقہ ہوتا ہے پروفیشنل، آئی ایم شیور کہ یہ طریقہ جو ہے یہ ان کا مناسب نہیں تھا. لیکن بیسک آرگومنٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا خط لکھ رہا ہے، خیبر پختونخوا کہتا ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز ہم بجٹ سرپلس نہیں شو کر سکیں گے. اسی قسم کی کنسیشنز جو ہیں وہ 2020 کے شروع میں آئی ایم ایف سے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کلیم کی گئی تھیں جب پینڈیمک کا پریشر تھا، اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فنڈ آپریٹ کر رہا تھا اس قسم کی کنسیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے پیدا کی تھیں. تو ظاہر ہے جو فلڈ اس وقت آیا ہے جس نے خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو ہٹ کیا ہے، اس فنڈ کے اندر آپ کو کنسیشنز جو ہیں اس فلڈ کے اندر آپ کو کنسیشنز جو ہیں وہ بہرحال چاہیے. تو یہ تو ہو گئی یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ دونوں ڈیولپمنٹس اس قسم کی ہیں کہ مجھے جب موقع ملے گا رات کو تو میں اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ قسم کا انالیسس بھی پریزنٹ کروں گا. ابھی تو میں نے اپنا ایک صرف ریئیکشن آپ کو دیا ہے، بہت سا ریئیکشن آپ میرا دیکھیں تو بہت بہتر مناسب طریقے سے میں نے اس کو لینگویج میں نے اس کو ایکسپریس کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر. میں نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں اس حوالے سے کہ شوکت ترین صاحب کی اس میں کیا غلطی سمجھ آتی ہے، اور جس کے اوپر جو مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر پولیٹیکل کہانی بنائی جا رہی ہے وہ بڑی ایگزیجریٹڈ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے جس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے تھی، کہ یہ جو آڈیو لیک کی گئی ہے کہاں سے حق ملتا ہے، کون سی لیگیلٹی ہے. بات کر رہے ہیں لیگیلٹی کی، بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی، بات کرتے ہیں ایتھکس کی. جب اگر شوکت ترین نے ان ایتھیکل طریقے سے بات کی ہے تو کسی کی اپوزیشن کے پولیٹیشنز کی پرائیویٹ کانورزیشنز کو ریکارڈ کرنا، اس کا اکوپمنٹ لگانا، اس کو ٹیکس پیئر کے پیسے کو اور اسٹیٹ کی ایکسیس کو، جو صرف آپ کو خالصتاً نیشنل سیکیورٹی کے، جہاں دشمن انوالو ہوتا ہے، جہاں بھارت انوالو ہے، بھارت ہی ہے ہمارا دشمن، مجھے تو نہیں پتا کہ اور کتنے ہمارے دشمن ہیں، لیکن اس میں آپ ایڈ کر دیں کچھ ویسٹرن کنٹریز کو. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا بھارت کرتا ہے یا کچھ مغربی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کر سکتی ہیں. تو یہ جو، یا پھر دہشت گرد گروپس ہیں، تو یہ جو کیپیسٹی ہے، یہ جو کنسیشن ہے، یہ جو ایکسیس دی گئی ہے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر، یہ صرف اسٹیٹ کی ایجنسیز ہیں، یا آئی بی ہے یا آئی ایس آئی ہے، اور یہ بہت ہی لمیٹڈ اس کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کے اوپر بڑی قدغنیں ہیں اس پاور کو استعمال کرنے کی. یہ کیسے ہے کہ ایک حکومت، ایک سیاسی حکومت جو ہے
اپنے سیاسی مخالفین کی کانورزیشنز کو ریکارڈ کر رہی ہے، اسے سوشل میڈیا پہ نشر کر رہی ہے. یہ بڑی سلیکٹو قسم کا یوز ہے اس کی پوری پاور کا اور کیپیسٹی کا. جسٹ امیجن کہ کس قسم کی کانورزیشن جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان، شہباز شریف صاحب کے درمیان ہوئی ہوگی 24 اور 25 مئی کو، جب وائلنس ہوئی پنجاب کے اندر. جو پولیس کے افسران کے ساتھ کیا بات کی ہوگی رانا ثناء اللہ نے، عطا تارڑ نے، کس قسم کی لینگویج وہاں پہ یوز کی ہوگی، کیا کچھ کہا گیا ہوگا اس کانورزیشن کے اندر. کہ اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کس قسم کی پرائیویٹ کانورزیشنز ہوتی ہوں گی، نواز شریف صاحب کے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان کس قسم کی پرائیویٹ کانورزیشنز ہوتی ہوں گی. وہ ساری پرائیویٹ کانورزیشنز جو ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ جو سلیکٹو یوز ہے کہ آپ ریکارڈنگ کر لیں پھر اس کو آپ ریلیز کر دیں. اسی طرح ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں قابل اعتراض حالت میں، کسی کی سموچنگ کرتے ہوئے، کسی کی کسنگ کرتے ہوئے. پھر ان ویڈیوز کو ایک عام تاثر ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. وہ بلیک میل جو ہو رہے ہیں لوگ، وہ پالیٹیشین بھی ہیں کہا جاتا ہے، اور ایویڈنس آ چکی ہے کہ پالیٹیشینس کو بھی بلیک میل کیا گیا. اس سے پہلے جج صاحبان کے بلیک میل کرنے کی بہت کہانی ہے. یعنی جہاں 1 2 3 واقعات سامنے آئے ہیں وہاں بلیو کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی ہنڈریڈز آف آڈیو یہ ویڈیو ریکارڈنگز جو ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ کیسے اس کو کوئی ریاست ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ یہ پیٹنٹلی انلیگل ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلے کر چکی ہوئی ہے. یہ بالکل پیٹنٹلی انلیگل ایکٹیویٹی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انلیگل پیٹنٹلی انلیگل آڈیو ٹیپ تھی، اس کو سارے ٹیلی ویژن چینلز کو حکومت نے دیا ہوا تھا یا انہوں نے خود لے لیا ہوا تھا. وہ اس کو چلا رہے تھے، نہ پیمرا کو خیال آ رہا تھا، نہ کوئی عدالت اس کا نوٹس لے رہی تھی، نہ کسی حکومت کو خیال تھا کہ یہ ٹوٹلی پیٹنٹلی انلیگل چیز ہے. اگر آپ اس قسم کی انلیگل چیز جو ہے وہ کہیں چلائیں گے ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور یہی پاکستان میں جس ایک دوسرا مومنٹ ایسا ہوگا جہاں آپ کسی کو پنش کرنا چاہتے ہوں گے، وہاں آپ کہیں گے جی انلیگل آپ نے آڈیو کیسے استعمال کر لیا، یہ انلیگل ویڈیو آپ نے کیسے استعمال کر لی، او ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کے اوپر تو 10 سال کا کیس بنے گا، ٹیلی ویژن چینل ہی اس پہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، لائسنس سسپینڈ ہو جائیں گے، لوگ گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ جو سلیکٹو اپلیکیشن ہے لا کی اور اتھارٹی کی، اسی سے نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ایک تیسری ایلیمنٹ وہ ہے ڈیولپمنٹ، وہ ہے جہاں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی آج ہو جانی چاہیے تھی ضمانت. جب کوئی شخص، اس ملک کا کنونشن یہ ہے کہ جب وہ جوڈیشل پہ جاتا ہے تو 99% کیسز میں ود ان 24 آورز اس کی بیل ہو جاتی ہے. لیکن تھرسڈے سے، گزشتہ ہفتے سے تھرسڈے گزر گیا، فرائیڈے گزر گیا، سیٹرڈے گزر گیا، پھر سنڈے گزر گیا، آج منڈے گزر گیا. ڈاکٹر شہباز گل کی مختلف ہیلے بہانے پولیس کر رہی ہے، پروسیکیوشن کر رہی ہے، ان کی بیل جو ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی. اور کل اب دوبارہ اس پہ فائنل آج فیصلہ عدالت نے اپنا ریزرو رکھا ہے. امید کی جاتی ہے کہ کل ڈاکٹر شہباز گل کو رہائی ملے گی. کیس ان کا چلتا رہے گا، جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ کیس ان کا چلتا رہے گا، لیکن امید کی جاتی ہے کہ کل ان کو رہائی مل سکے. ابھی اتنا ہی، پھر میں ڈیٹیل انالیسس کرنے کی کوشش